अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुम्मन प्रोग्राम का हिस्सा। और नाज़रीन, हमेशा बड़ों की बातों पर कान धरने चाहिए, चाहे वो चीफ़ जस्टिस साहब हों, हमारे आर्मी चीफ़ हों या हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव। आर्मी चीफ़ ने ताज़ा स्टेटमेंट जो दी है वो काबिल गौर है। उनका ये कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी और मईशत के दरमियान नाकाबिल तरदीद रब्त है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव हों, हमारे आर्मी चीफ़ हों, वो हमेशा ही ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तलकीन करते हैं, लेकिन अगर अवाम की बात करें तो वो पहले ही ज़िम्मेदारियाँ दर ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबे हैं, सह रहे हैं। तो फिर ये पैगाम किसके लिए है कि सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम आज ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक ही पेज पर है सिविल मिलिट्री क़यादत, आपस में सिंक्ड भी हैं। ये बयान किसके लिए है फिर अयाज साहब? सर, ये ऑब्वियस सी बात है। ये जो उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक सिंपोजियम, सेमिनार, क्लास, आप जो भी कह लें, वहाँ पे उन्होंने बात की, तो आप यही आदमी आप बात कर सकते हैं। पर ये जो उन्होंने कहा है कि कौमी खुद मुख्तारी जो है, मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर नामुमकिन है, मतलब ये कहना तो आसान है, पर ये 70 साल बाद हमें कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? कि पहले क्यों नहीं इसकी समझ हमारे जहनों में क्यों नहीं गई? जी, पाकिस्तान के हालात सन 47 के बाद, तकसीम के बावजूद, नया मुल्क होने के बावजूद ऐसे गंभीर नहीं थे, तो क्यों ख़राब हुए वो? जी, रुपए की ये आज जो हम रोते हैं कि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये हो गया है, बेतौकीरी और बेकदरी होगी है रुपए की बड़ी बुकत हुआ करती थी। आप 4-5 रुपए में एक डॉलर ख़रीद सकते थे। ये तो मेरे तजर्बे की बात है जी। जब सरकारी मुलाजमत में हम गए थे तो 4.5 रुपए का एक डॉलर मिलता था। तो ये बात सारों को पता है, और इजहार ख्याल की हद तक सभी मुतफिक हैं। सिर्फ एक पेज पे हुकूमत और वो नहीं है, सारी की सारी कौम मुतफिक है। आप भी उस पर मुतफिक हैं कि वो होने चाहिए, कौमी खुद मुख्तारी के लिए वो होना चाहिए। तो भाई होता क्यों नहीं है? तरजीहात तो फिर ठीक करें ना। तरजीहात ठीक है नहीं, काविशें, कोशिशें, वसाइल वहाँ धुंसे जाते हैं। एक्चुअल लफ्ज़ तो है तो जहाँ पे नहीं जाने, फिर आप रोते हैं कि जी वो खसारा हो गया है, फिर ये हो गया है, फिर वो हो गया है। फिर हमें भाषण मिलता है कि जी वो ऐसे ये ना हो तो कौमी मुख्तारी नहीं पूरी होती। ये भाषण हमारे खुद सीखे हुए हैं। भाषण की हद तक तो हम पूरी दुनिया को भाषण दे सकते हैं, हमें कोई नसीहतों की कमी तो यहाँ नहीं है। तो ऐसा रियलाइज पहली बार किया गया, आप समझ रहे हैं? और कहाँ से रियलाइज जी? जहाँ किसी को 2 आदमियों को आप बिठाएं वो यही बात करेंगे। होता क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता, आप ही बताएं जरा ऐसा। पता नहीं, फहरिस्त जो है प्रॉब्लम्स की, रिसोर्सेज आपके इतने हैं, ठीक है, सारे जो हैं घर चलाते हैं, आप भी चलाती हैं, सलमान साहब भी चलाते हैं जी। तनख्वाह इतनी हो, अखराजात इतने हों, तो आप मुझे बता दें कौन सा अफलातून का फ़लसफ़ा है जो आपको ये दो चीज़ों वो बराबर कर देगा। अय्याशियाँ हमारी मुक्ति नहीं है, ख़त्म नहीं होती। ये भी करना है, वो भी करना है। जहाँ जहाँ हम पैसे खर्चते हैं, कई ऐसे शोबे हैं जिनका जिक्र नहीं कर सकते कि वहाँ पे है जी। तो फिर कैसे आपका पूरा होगा? नहीं, आर्मी चीफ कह रहे हैं कौमी उमूर पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। बात होनी चाहिए। जो हमें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, जो पैदावार हमें बढ़ानी चाहिए थी, वो हम कर नहीं सके। ठीक। ज़िया-उल-हक के ज़माने में हमने सेंट्री ड्यूटी दी अमेरिका की, पैसे आए, वो पैसे लगे कहाँ? मुशर्रफ के ज़माने में फिर हम सेंट्री और चौकीदार बन गए, बड़े पैसे आए। कोई बता तो दे कि ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ के ज़माने में जो पैसे आए वो फलानी जगह लगे, फलाने ढाबे पे लगे, तो हम मान जाए। ठीक है, वो जो इमरान खान साहब कर्ज़ों की तहकीकात की बात करें, उसमें तो इन पॉइंट्स को भी ऐड ऑन कर लें तो शायद बात बन सके। जिस तरफ अयाज साहब इशारा कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं सलमान साहब? देखिए, अयाज साहब तो उन हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं जिसे हम सब इस वक्त फेस कर रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने जो बात की है ये बड़ी संजीदगी के मुतकाज़ी है। ये बात पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप को करनी चाहिए। देखें, ये तो सिपा सालार हैं। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम जो है दाखिली खुद मुख्तारी के साथ मशरूत है जी। तो ज़िम्मेदारी किसकी है? बात से ज़िम्मेदारी तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव की है। ये बात मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव को करनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के हवाले से जवाबदेह वो है। पाकिस्तान की फ़ौज हमारा कौमी अदारा है,
وہ پاکستان کی سیکورٹی کا سلامتی کا ضامن ہے. اب ملکی معیشت براہ راست ان سے متعلق تو نہیں, وہ تو ایک تشویش ظاہر کر رہے ہیں, اور جب وہ قومی مشاورت کی اور قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو قومی مشاورت اور مفاہمت کے لیے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں ایک ادارہ ہوتا ہے, وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کے سیاستدان سر جوڑتے ہیں, اور دنیا کی جمہوریت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لیڈرشپ بیٹھ کے سر جوڑتی ہے تو قوم مطمئن ہو جاتی ہے کہ یقیناً ان کے سر جوڑنے سے ہمارے لیے کوئی اچھائی ظاہر ہوگی, ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک استحکام کی جانب گامزن ہوگا. ایک طرف پاکستان کا سپہ سالار یہ کہہ رہا ہے کہ قومی مفاہمت ہونی چاہیے, اور دوسری طرف جو قومی مفاہمت کا ذریعہ پارلیمنٹ ہے, ذرا اس کا رول آپ دیکھ لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے یہ ایک ہفتے میں کچھ, جیسے ہم نے پچھلی ہفتے کہا تھا کہ کچھ ٹھہراؤ آ گیا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بجٹ جیسا سنجیدہ عمل اور پارلیمنٹ جیسا ادارہ, نہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو وہاں پر بات کر سکتا تھا, نہ وہاں پر قائد حزب اختلاف بات کر سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جس تشویش کا اظہار پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور الیکٹڈ لیڈرشپ کو کرنا چاہیے, وہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کر رہی ہے, اور یہ گیند انہوں نے پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کی کورٹ میں پھینکا ہے کہ سوچیں. بات یہ کہ ہمیشہ لیڈرشپ سوچتی ہے اور قوم کو گائیڈ کرتی ہے. آج پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے معاشی والے سے, اب تو ہم ڈرتے ہمارے یہ بھی نہیں کہتے, ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے تھے ہم نیوکلیئر پاور ہیں. نیوکلیئر پاور ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہوتی ہے, اور وہ ملک اور معاشرے مستحکم ہوتے ہیں, تب وہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں. کیا ہم مضبوط ہیں؟ ہمارے سے تو $1 قابو نہیں ہو رہا. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس کی پرواز کے آگے کوئی بھی بند باندھنے کے لیے تیار نہیں, اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے روپے کی اتنی بے قدری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بڑی سنجیدگی سے ایک بات کہی ہے, اور آپ کی الیکٹڈ اور سیاسی لیڈرشپ کے آگے یہ لمحہ فکری ہے کہ وہ اس کا جواب دیں. کیا قومی مفاہمت پہ بھی یہ قومی مفاہمت نہیں ہو سکتی؟ کیا معیشت پہ بھی یہ سیاست ہی کریں گے؟ اچھا, یہ جو سنجیدہ بیان ہے خاور جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کہیں مساق معیشت کے لیے گو ہیڈ تو نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت تو پہلے مان نہیں رہی تھی, وزیر اعظم نے پھر گرین سگنل دیا, پھر اپوزیشن تذبذب میں آ گئی, اب آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کام کر لیں سب. عائشہ دیکھیں, آرمی چیف صاحب کی طرف سے جو بھی بیان آیا ہے وہ تو بیان آیا ہے. اب پرابلم یہی ہے کہ فیصلے تو حکومتوں نے کرنے ہوتی ہیں, اور حکومتیں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں بیٹھی ہیں ایونچولی ساری کی ساری رسپانسبلٹی تو انہی کے ساتھ آتی ہے. اب 2-3 سوالات جو اٹھائے گئے ہیں کہ وہ پیسہ جو آیا ماضی کے اندر جناب ضیاء الحق کے زمانے میں, اس کے بعد جناب مشرف کے زمانے میں, ماضی میں تو اس وقت بہت ہی بچہ تھا, 90s میں ہم کالج کے زمانے میں تھے. اب میں 2000 سے آنورڈ چونکہ میں نے صحافت شروع کی تھی, وہ تھوڑے سے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اب 2008 میں جب جمہوریت ہمارے ملک کے اندر واپس آئی, زرداری صاحب کی حکومت آئی, تو ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ پاکستان سٹیل ملز اس وقت جو ہے 8 سے 10 ارب روپے سالانہ ہمیں جو پروفٹ دے رہی تھی. اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت آ گئی. جمہوریت آج ہم 10 سال جمہوریت گزارنے کے بعد آپ پاکستان سٹیل مل کا حال دیکھ لیں کہ 350-400 ارب روپے کے خسارے میں ہے, بند پڑی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. تو وہ جو آپ نے تھوڑا بہت آپ کی اکانومی سیدھی تھی وہ آپ کو وہاں پہ جانا پیسے دینے پڑ رہے ہیں. آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے, جب سابقہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اس وقت انہوں نے آ کے 350-400 ارب ڈالر کا سرکولر ڈیٹ یکدم کلیئر کیا, اور انہوں نے ہمیں بتایا, پوری عوام کو, پوری ملک کو بتایا کہ اب یہ ایک دفعہ ہم نے ختم کر دیا ہے, ڈیٹ آئندہ یہ اکٹھا نہیں ہوگا. آج کی تاریخ میں بھی یہ ڈیٹ آپ دیکھ لیں 1.45 ٹریلین کے قریب پہنچ چکا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال موجود ہے 70 سالہ ہماری جو اجتماعی زندگی ہے ہمارے ملک کی, کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اکنامک ماڈل تھا, یہ اچھا تھا, اس کو ہم فالو کریں. اب جنرل ایوب کا ماڈل اپنا تھا, اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی اپنی رائے ہے. محترم بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن پالیسی ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی ہی انہوں نے ہے. جنرل ضیاء, جنرل مشرف. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ جو بیان میں دیکھ رہا ہوں تو وہ تو اس سارے کے سارے تناظر میں ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا ہو گیا, اب آگے آپ نے کرنا کیا ہے. کرنا یہی ہے
کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریاست کے، اس میں افواج پاکستان ہے، اس میں تمام ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہے، موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، سب کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے عائشہ کہ آپ کے اوپر اس وقت 100 ارب جو ہے ڈالر سے زیادہ کا قرضہ ہے۔ وہ تو ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ آپ نے ڈالر میں ہی دینا ہے، روپے چھاپ کے آپ نے نہیں دینا۔ تو وہ ڈالر آپ کو یا تو آپ قرضہ لے کے واپس دیں گے، باقی اور قرضہ لے کے، یا پھر کوئی ایسا کام کریں، ذمہ داری کسی نہ کسی کو قبول کرنی پڑے گی، لیکن جو ماڈل ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں خاور کے، اسے فالو کر لینا چاہیے ان حالات میں، ہے کچھ ایسا؟ سے اچھے تھے۔ ایک تو بات ہے آج کل کے تناظر میں یہ جو رومانٹسائزیشن آف پارلیمنٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ساؤتھ کوریا اور ترکی ہم سے کہیں آگے ہیں، وہاں ان کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ مکے چلتے رہے ہیں۔ پچھلی صدی میں امریکہ میں جمہوریت تھی، وہاں پہ پستول اور خنجر لے کے ہاؤس آف ریپریزنٹیوز میں جایا کرتے تھے، وہاں بھی ایسے ہوتا تھا۔ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے کوئی کنسنسس پیدا کریں، کہیں نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے ایک حکومت چننی ہوتی ہے، وہ کام حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو میں اگری نہیں کرتا خبر سے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے ایسے کرنا ہوتا ہے، ریسپانسبلٹی ایک صرف حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکشن دے، قوم کے اس میں وہ نتھ ڈالے، نکیل ڈالے اور کہے کہ یہ ہے ایسے، اور مشکل فیصلے لینے ہو تو لے۔ یہ کوئی نہیں کہتا سٹیک ہولڈر سارے کے سارے آ جائیں، وہ آپ نے کرنا ہے تو وہ مجرا سکتے ہیں ایک اس کے ساتھ، وہ جو ہے کنسنسس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور ویلے پھر آپ دیں اور کہیں ہاں بھی تمام کو ویلے دینی چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرنا اور ترجیحات بتائے کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہیں، یہ کرنے ہیں قوم۔ ہمارے 2 3 4 سال اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو صرف 2 3 سال، بدقسمت ہوئے تو اس سے دورانیہ لمبا ہوگا، معاشی حالات خراب ہوں گے، اس سے زیادہ خراب ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتا ڈالر جو ہے کہاں جا کے رکے گا، اور یہ تو فضول سی بات ہے کہ ڈالر کو سٹیبلائز کرنا چاہیے۔ جو ڈارکر فارمولا تھا، ڈالر آپ سستا کریں، اس کا مطلب ہے آپ امپورٹس کو انکریج کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈالر سستا کر کے یہ جو امپورٹس کی، یہ جو آپ کون سی مارکیٹ، اس میں کون سا پرفیوم آپ کو یہاں نہیں ملتا، ہر چیز ملتی ہے۔ گاڑیاں کون سی ہیں، دنیا بھر کی لگژری گاڑیاں پہلے نہیں آتی تھی، آج کل ہیں وہ۔ آپ سڑکوں پہ پورچ دیکھتے ہیں، مرسیڈیز تو چلیں پہلے بھی تھی، آڈیز وغیرہ، یہاں بھرمار یہاں پہ ہو گئی ہے۔ پیسے آپ کہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں؟ یہ رسپانسبلٹی سخت فیصلوں کی گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کا صرف ایک کام ہے، گورنمنٹ وہ کرے۔ شور شرابے پارلیمنٹ میں ہوتے رہتے ہیں، شور شرابوں سے نہ ڈکٹیٹرشپ خراب ہوتی ہے، نہ جمہوریت خراب ہوتی ہے۔ فیصلے کرنے چاہیے۔ ہم نے الیکشن کرائے حکومتیں کی، جو اہل دانش، اہل سوچ، اہل فکر جو حکومتوں میں آنے چاہیے تو وہ ہم سے پیدا نہیں ہوئے۔ ایک نکمہ اور چور، دوسرا نکمہ اور چور، اور یہ جو بات ہے مفاہمت ہونی چاہیے، مطلب ہے کہ نیب کو بند کر دو، ایف آئی آریں بند کر دو، مفاہمت ہوگی۔ یہ کون سی بات ہے؟ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ تو ایران میں جب انقلاب آیا تھا، میں کہنا نہیں چاہتا، وہاں تو گولیاں چلی تھی، صبح عدالت لگتی تھی، شام کو فیصلے تھے ہوتے، اور ان کی اکانومی آگے چلتی رہی تھی۔ یہ موٹے لوگوں کی آپ نے ایک اکانومی بنائی ہوئی ہے جس میں وہ جو اشرافیہ ساری کی ساری جو ہے وہ بینیفٹ کرتی ہے، بوجھ اٹھایا ہوا ہے آپ کی عوام نے۔ یہ کون سا اکنامک ماڈل ایسے چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کون سا اکنامک ماڈل ایسے چل سکتا ہے؟ اب پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں شور شرابہ ہوتا ہے۔ اب ایک شور جو اپوزیشن نے مچایا وہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا تھا، لیکن جہانگیر ترین صاحب بڑے پر امید ہیں کہ چیئرمین سینٹ تبدیل نہیں ہوں گے۔ اپوزیشن بھی پوری کوشش کرے، ان کے پاس نمبر بھی پورے ہیں، لیکن کیا فائدہ اس تبدیلی کا؟ وہاں تو پہلے ہی حکومت کو مشکلات کا سامنا، اس تبدیلی سے کیا ہوگا؟ جہاں پر چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ بات وہاں پر ایجنڈے میں شامل تھی یا نہیں۔ قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ جو جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، جو معاشی ابتر صورتحال ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے، وہ وہاں پر بیٹھیں گے،
کوئی ایسا لاہمل تیار ہوگا جس سے گورنمنٹ پہ کوئی پریشر آئے گا, کوئی بجٹ میں ان کو اپنی اس پہ نظر ثانی پہ مجبور ہوں گے. میں نے تو اسی دن لکھا تھا کہ یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کو 1 ماہ کی ریلیف دے رہی ہے کہ 25 جولائی تک ہم خاموش ہیں. اور چیئرمین سینٹ کی تبدیلی دیکھیں, جتنی پارلیمانی رپورٹنگ میں نے کی ہے, یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس 60 ووٹ اپوزیشن کے ہیں, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ صادق سنجرانی کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. ابھی ایاز صاحب نے جب پارلیمنٹ کی بات کی, چونکہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, ان کے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو بڑی پالیسیز تھی کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو پارلیمنٹ کو ہی بروئے کار لایا گیا نا, ایک کنسنسس ہوا ضرب عضب کے حوالے سے. کچھ چیزوں کے پیچھے کنسنسس ہونا ضروری ہوتا ہے. جب بڑے کرائسس میں آپ دیکھیں, دہشت گردی ایک جن تھا, قابو کیا نا سیکورٹی اداروں نے, بنیادی فیصلہ حکومت نے کیا, سیکورٹی اداروں نے اسے قابو کیا, اور قوم کی ول بھی ان کے پیچھے تھی. آج ایک کرائسس سے ملک دو چار ہے, مانے یا نہ مانے. بات یہ کہ یہ تو کہنا ٹھیک ہے نیب کو اور چلائیں تاکہ رہتی کھتی جو معیشت ہے وہ صورتحال سمجھ لائی جائے گی. میں تو پہلے دن سے ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بھئی آپ وہ ایک عمل چلنے دیں, لیکن ہراسمنٹ تو پاکستان کے اتنا ڈالر پاکستان کے اندر نہیں آیا. یہ حکومتی اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ تو کراچی سے چلا گیا, کہ اس سے زیادہ آپ کے خوف و ہراس کی وجہ سے. اگر آرمی چیف نے اس صورتحال کے اندر یہ بات کہی ہے تو یہ چیلنج ہے پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کے لیے اور لمحہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے. اور قوم کیا چاہتی ہے, دیکھیں اس وقت مسائل زدہ عوام ہیں, مہنگائی زدہ عوام ہے, ان کے زخموں پہ کوئی بھی مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں. آپ چیئرمین سینٹ کس کا ایشو ہوگا جی؟ کسی گلی محلے میں رہنے والے کا ایشو ہوگا. اور آصف زرداری صاحب نے جن کی معاونت سے صادق سنجرانی کا تحفہ قوم کو پیش کیا تھا, وہ تحفہ وہ واپس نہیں ہونے دیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین سینٹ ان کا مسئلہ ہوگا, پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. اور مجھے تو نہیں نظر آتا ہے کہ چیئرمین سینٹ تبدیل ہوگا. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ خود آل پارٹیز کانفرنس جو تھی نا وہ ایکسپوز ہوئی ہے, انہوں نے تو حکومت کو ریلیف فراہم کر دیا. ٹھیک ہے, آپ تبصرے سن رہے ہیں پروفیسر صاحب. آپ کے سے پہلے ہم بات آرمی چیف کے حوالے سے کر رہے تھے. آرمی چیف نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دیا. اب یہاں پر ڈسکس ہو چکی ہماری معاشی صورتحال بھی اور اپوزیشن کی اس وقت سچویشن بھی ہے. آرمی چیف نے کنسرن شو کیا, انہوں نے کہا ہے کہ معاشی خود مختاری سب خود مختاریوں پر حاوی ہے, پہلے وہ ہونی چاہیے. اب فکر آپ کو بھی ہے, آرمی چیف کو بھی ہے, حکومت بھی شو کرتی ہے, اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے. سلوشن کس کے پاس ہے اور کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی تو یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, ہمیں اس کے حل بھی پتہ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنے جماعتی مفاد کے اندر رہتے ہوئے قومی مفاد کو دیکھتی ہے. قومی مفاد کو ایک اوور اینڈ ابو اگر وہ سمجھیں تب میرا خیال ہے ایک منیمم کنسنسس آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اصولاً آپ کو یہ چاہیے ہے کہ جب تک یہ لوگ ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, اکانومی پہ مثلاً ہے, اگر اکانومی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ صادق سنجرانی کو بدلنے سے فرق نہیں پڑتا. غریب کا مسئلہ, عام آدمی کا مسئلہ, یا ایون ریاست کا مسئلہ جو اقتصادیات کا ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. آپ 25 جولائی کو ہڑتال کر لیں, اس سے یہ جو مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا چیلنج ہے وہ حل نہیں ہوتا. بنیادی مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے اس سے بچنا ہے, لہٰذا ہم کوآپریشن آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیجئے, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کر لیں. بات یہ ہے کہ اپنے جماعتی مفادات, اپنی قیادت کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پارٹیز کام کر رہی ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اقتصادیات پہ یہ اکٹھے ہوں. مثلا یہ ہے کہ ڈالر کی جو پرائز کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے. پھر دیکھیے آپ کی جو ہے جو ایکسپورٹس کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, امپورٹس کے مسئلے ہیں کہ کیا کیا چیزیں, فضول قسم کی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ کی پارٹیز مل کر اس بات کو سمجھیں کہ اگر اقتصادی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس سے صرف حکومت کا نقصان نہیں ہے,
پورے ملک کا نقصان ہے، اپوزیشن کا بھی اتنا نقصان ہے جتنا کہ حکومت کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ تھنکنگ ہمارے ہاں اس وقت اپوزیشن کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو تاپ کسی کو تاپنی، ہر کسی کو آپ اپنی، اب یہاں پر ہم سچویشن ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی مفاد قومی مفاد پر حاوی ہے، لیکن ایسا کون سا فارمولہ لگایا جائے کہ معیشت ہماری سدھر جائے، وہ فارمولہ کون لگائے گا؟ بریک کے بعد آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین، معاشی صورتحال پر بات ہو رہی ہے، تو جیسے ہی ڈالر کی قیمت میں ہم نے بے تحاشا اضافہ دیکھا، ایک دن کے دوران 5 روپے، تو وزیر اعظم کو بھی ہم نے کنسرن پایا۔ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے 2 بار ملاقات کی اور اس دوران انہیں بریف کیا گیا کہ یہ سچویشن ایسی کیوں ہے۔ مہنگائی کا انہوں نے نوٹس لے لیا، 7 روز میں رپورٹ مانگ لی ہے، لیکن خبر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وزیر اعظم کے نوٹس لینے کے بعد کیا وہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا جو ہو رہا ہے اس عرصے میں؟ عائشہ دیکھیں، پچھلے 20 سال سن 2000 سے آنورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت 99 میں گئی تھی، وہ آرمی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ تھا، اس کے بعد جنرل مشرف کو جب حکومت سے نکالا گیا تو انہوں نے کوئی غیر آئینی اقدامات کیے تھے، اس کی وجہ سے وہ ان کو جانا پڑا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کو جو پہلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو جانا پڑا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہے، ایک خط لکھنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے خط نہیں لکھا تھا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، نواز شریف صاحب کی جو مسئلے مسائل رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت اگر ٹائم پورا نہیں کرے گی تو اس کی واحد اور واحد ایک ہی وجہ ہوگی، ان کا فیلور، ان کی مس گورننس۔ جو انہوں نے وعدے وحید کیے ہیں معاشی سطح کے اوپر لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے حوالے سے، اگر ان کے اوپر پورا نہیں اتریں گے تو لوگ ان کو خود نکال دیں گے، کیونکہ اس کی سمپل سی وجہ ہے، عمران خان کی نہ تو فوج کے ساتھ لڑائی ہونی ہے، عمران خان نے نہ کوئی کرپشن کرنی ہے، عمران خان نے نہ کوئی ایسا کوئی کاروبار کرنا ہے یا ایسے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کا کوئی اس کو حکومت سے جانا پڑے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ کیا عمران خان اس قابل ہے یا عمران خان کی ٹیم اس قابل ہے کہ وہ جو گورنر سے موجودہ حالات کے اندر جو معاشی حالات ہمارے گمبھیر قسم کے ہو چکے ہیں اسے نکال پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ اب پہلا بجٹ انہوں نے پیش کر دیا، آج بجٹ پاس ہو گیا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کو اب جواب دینا پڑے گا، عمران خان کی ٹیم کو جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیں کل آپ نے کہا بجٹ کے یہ ڈالر کی بات، کم از کم ڈالر بڑا کوئی نہ کوئی حکومت وقت میں سے، ان کا کوئی مشیر، کوئی وزیر، عمران خان صاحب خود، ان کے تمام ان کی جو کابینہ ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ ان کے 1 درجن کے قریب اسپوکس پرسنز ہیں، وہ بھی ہر شام کو ٹیلی ویژن شوز کے اوپر بیٹھ کے بڑے ٹھونک بجا کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں۔ آج اگر ڈالر 4-5 روپے واپس آیا ہے تو کس وجہ سے آپ واپس لے کے آئے ہیں؟ خدا را لوگوں کو بتائیں، اور عمران خان کو یہ سوچنا پڑے گا۔ بے شک تمام ادارے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اگر عمران خان خدا نخواستہ فیل ہو گیا گورننس میں تو عمران خان کے جو اپنے ووٹرز ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے حساب سے یہ اپنا ٹائم نہیں پورا کر پائیں گے اگر یہ فیل ہو گئے تو۔ اچھا، عوام لوگ خود نکال دیں گے، یہ خاور کا فارمولہ ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں 21 کروڑ عوام تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں، معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ معاشی روڈ میپ ہوتا ہے۔ یہ جو بالکل فضول باتیں ہیں کہ سارے حصہ ڈالیں اور یہ کریں، آپ کا کام ہے حکمرانی کرنا، آپ کا کام ہے ملک کا بتانا کہ ہماری سمت کیا ہونی چاہیے، کیا ہے، اور پھر اس پہ یقین بنانا کہ پورا ملک وہاں پہ کاربند بھی ہو۔ کوئی مجھے ایک مثال تو آپ دے دیں حالیہ تاریخ میں، پچھلے 50 سال میں دنیا میں، کہ اتنی خراب صورتحال ہو اور 2 سال میں ٹھیک ہو گئی ہو۔ کوئی حفیظ شیخ مصر میں آئے ہوں یا ارجنٹینا میں آئے ہوں اور 2 سال بعد جو ہے وہ ایسے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ پرتگال کی صورتحال خراب تھی، ارجنٹینا کی خراب اب بھی خراب ہے۔ ٹرکی میں ہم جو یہ انفلیشن کو، افراط زر کو رو رہے ہیں، ترکی میں 500%، 1000% افراط زر رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ روپے میں اب بھی جا کے آپ بازار سے کچھ خرید سکتے ہیں، ایسے ممالک بھی رہے ہیں۔
ہٹلر کے آنے سے پہلے جرمنی میں یہ تھی کہ آپ کو سوٹ کیس میں لے کے پیسے لے کے جانے پڑتے تھے پیاز اور گوبھی خریدنے کے لیے. تو یہ چیزیں ٹھیک جلد نہیں ہوں گی. عوام پورے ملک کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا, رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ساروں کی اجتماعی جو ہے, ساروں نے حصہ جو ہے خرابت میں ڈالا ہے. جنہوں نے حصہ ڈالا وہ بھی گزر رہے ہیں خراب حالات سے. انہوں نے کیا وہ خراب حالات سے وہ گزر رہے ہیں. آپ مجھے ایک چیز تو بتا دیں, اس شہر میں پینے کا پانی ہے نہیں, آپ اورنج لائن بنا رہے ہیں. یہ مجھے کوئی اکنامکس تو کوئی سمجھا دے. آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں, سیاسی بنیادوں پہ آپ راول پنڈی میں ایک میٹرو بنا رہے ہیں, لاہور میں ایک میٹرو بنا رہے ہیں, ملتان والے دعائی دے کے ہاتھ کہہ رہے ہیں نہیں چاہیے ہمیں اور ہمارے مسائل ہیں, آپ وہاں پہ ایک زبردستی ایک میٹرو بنا رہے ہیں. یہ جس طریقے سے برہا کرتے تھے جاتی عمرہ میں, کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے. 1400 1500 1600 آپ نے گارڈ ورک کیے ہوں, دیواریں آپ نے اپنے پیسوں سے بنائی ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے. اچھا تو پولیٹیشنز کی کوئی نرسری بنا لیں جس میں اپنی مرضی کے پولیٹیشنز تیار کیے جا سکیں ملک کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ کے جو موجودہ جو سیاسی سارا کنبہ اور کھیپ ہے یہ ناکام ہو چکی ہے, یہ ایکسپوز ہو چکی ہے. آپ کی پولیٹکس اس وقت تک بینکرپٹ, اس کی بینکرپٹسی پروو ہو چکی ہے. یہاں پہ المیہ یہ ہونے جا رہا ہے, آگے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن کسی نے پیپلز پارٹی کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اقتدار ان کو دے دے, کسی نے نون لیگ کو ٹرسٹ کرنا ہے. رہ گئی تھی ہوپ ایک, جو یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, برگر والے, انگریزی بولنے والے, باہر سے پڑھنے والے, کہ ہاں بس ایک عمران خان رہ گئے, جو ہمیں روز ورد خاور گھمن صاحب سناتے ہیں عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کرنی. بھائی ہم کون کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ, اب تو وہ بھی میک اور بریک پہ آ چکے ہیں خاور. عمران خان بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ان کی آج ہم پہلے بھی کہتے تھے وہ فلانے کی شکل دیکھیں, فلانے کی شکل دیکھیں. اشرف غنی کو ریسیو کر رہے ہیں, وہ کچھ شکل کسی نے دیکھی ہے عمران خان کی؟ جی. اور یہاں سے پڑوسی ممالک کا ایک آدمی آ رہا ہے, ہوائیاں چھٹی ہوئی ہیں ہمارے وزیر اعظم کی. مطلب کون سا اندر آپ کو قرب کون سا ہے, کون سی ٹینشن ہے جو آپ کے چہرے پہ, وہ چہرہ پہ ہے وہاں بھی ٹینشن آ گئی. اچھا وہ اشرف غنی یہ صاحب سارے پولیٹیشنز, پولیٹیکل پارٹیز ایکسپوز ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکمرانی پاکستان میں جائے گی کہاں, کون کرے گا, اس ڈائریکشن کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے. اگر آپ سمیٹ دیں, بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے سلمان صاحب, سمیٹ دیں کہ کہاں جائے گی ڈائریکشن. دیکھیں بات یہ کہ یہ بات تو درست کہی ہے نا کہ جی ہم بار بار کہتے رہے کہ وہ چور اور ڈاکو انہوں نے قومی خزانے کو دیوالیہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ نااہلی سے بڑی مجرمانہ چیز کیا ہے کہ آج آپ کی معیشت بیٹھ گئی ہے. چوروں اور ڈاکوؤں کے دور کے اندر معیشت جیسی تیسی چل تو رہی تھی, ڈالر بھی واپس لے گئے تھے. اب تو ڈالر میں ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہوں کہ 70 سال کے اندر 100 روپے پہ پہنچا اور ان 10 ماہ کے اندر 170 پہ 65 پہ پہنچ گیا. اور 165 کی آج سے 2 ہفتے پہلے بات ہو رہی تھی تو لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. اب 200 کی بات ہو رہی ہے, خدا نہ کرے. اور ترکی کی جو بات کی جا رہی ہے, ترکی نے باندھ کے دکھایا ڈالر کے آگے, انہیں بتایا کہ ہم روک سکتے ہیں. یہاں پر ایسی کون سی بات ہے. اور اس وقت صرف 5 وزراء رہ گئے ہیں تحریک انصاف کے اس حکومت کے اندر, باقی تو ساری جنرل مشرف کی ٹیم ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے. آرمی چیف نے جو بات کی ہے, یہ بات تو پہلے روز شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی, اور ان کے ساتھ جو انہوں نے حال کیا تھا وہ ساروں کو پتہ ہے کہ بات یہ کہ معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ نیب کو چلائیں, لیکن بات یہ پاکستان کی معیشت بیٹھ رہی ہے, اور خدا نخواستہ معیشت کا اس سے زیادہ برا حال ہوا تو ہم کیا مکے میں اٹھا کے کہیں گے جی ہم نیوکلیئر پاور ہیں. اچھا فارمولا جو بھی ابھی تک حکومت لگا رہی ہے یا اپوزیشن لگا رہی ہے وہ کسی کام نہیں آ رہا, اور صورتحال بند گلی میں بھی جاتی دکھائی نہیں دے رہی, سمت کا کچھ معلوم نہیں ہے. آرمی چیف البتہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قومی امور پر کھل کر بات چیت ضروری ہے, اسی فارمولے پر عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں, شاید کوئی حل نکل آئے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس, ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے.
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन, अफ़गान सदर अशरफ गनी को हमने याद किया, अयाज़ अमीर साहब ने याद किया, तो उन्हीं के दौरे को ले लेते हैं कि अफ़गान अमन अमल के हवाले से उनकी पाकिस्तान आमद क्या अहमियत रखती है। अशरफ गनी साहब रेलेवेंट दिखाई देना चाहते हैं अफ़गान अमन अमल में, इसलिए पाकिस्तान आए प्रोफेसर साहब? देखिए, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि पाकिस्तान ने जो अभी बुरबन में जो मीटिंग करवाई थी, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस अफ़गानिस्तान में हैं, कुछ अशरफ गनी के हक़ में हैं, कुछ अशरफ गनी के ख़िलाफ़ हैं, कम से कम वो तालिबान के साथ डील करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, कुछ कॉन्सेंसस वो डेवलप कर लें। दूसरा ये है कि अशरफ गनी को अब ये इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान किसी ख़ास ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान ने एक डायलॉग को फैसिलिटेट किया है, लेकिन डायलॉग के अंदर पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि एक डायलॉग चल रहा है जो कल 7वां राउंड शुरू हो रहा है अमेरिका का और तालिबान का दोहा के अंदर। इससे एक हफ़्ता पहले जो है चीन ने तालिबान को इनवाइट किया, वहाँ गुफ्तगू हुई है। रूस ने 2 दफ़ा डायलॉग करवाया है जिसमें काबुल की हुकूमत तो नहीं थी, लेकिन मुख्तलिफ पार्टीज़ मौजूद थी और एक में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। तो ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि डायलॉग को सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी डायलॉग में नहीं है। तो एक तो इस वजह से आए हैं कि वो चाहते ये हैं कि जो उनका मफादात हैं, उनके अपने एज प्रेसिडेंट और उनके ये मफादात के, वो चाहते ये हैं कि तालिबान जो है ना, जो अफ़गानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस फ्रेमवर्क में आ जाएं और उसमें तब्दीली नहीं होगी। जबकि तालिबान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जो काबुल का मौजूदा आइन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फ्रेमवर्क बनेगा, उसमें कुछ चीज़ें उससे आ सकती हैं लेकिन सारी चीज़ें उसमें नहीं आएंगी। इनकी कोशिश ये है कि तालिबान जो है ना वो चुपके से आके इनके साथ खड़े हो जाएं और वो इलेक्शन लड़ें, पार्लियामेंट में बैठें, जो कि तालिबान के लिए मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए वो लॉबिंग करने के लिए आए थे। दूसरा ये है कि उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि इक़्तिसादियात के मामले में पाकिस्तान के ताउन की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की ट्रेड गिरी है, स्मगलिंग बढ़ी है, ट्रेड गिरी है। तो ये इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे बैठ के बात करना ज़रूरी है। और तीसरा अहम चीज़ जो पाकिस्तान को अब रियलाइज़ हुआ है, हम ये कहते हैं जी इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उसका फैक्टर है। उसका फैक्टर ये है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दिया है और जो किया है वो पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा तवज्जो दें, हेल्प करें, ताकि ये कम से कम स्टेट आपके अगर हक में नहीं है तो खिलाफ नहीं। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन खबर अमेरिका भी क्या अशरफ गनी को मुस्तकबिल में किसी किरदार में देखना चाहता है? आयशा, मैं अमेरिका पे जाने से पहले कल रात को इशाइया प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब ने दिया था अशरफ गनी साहब को, तो बाय चांस मुझे भी इनवाइट थी, मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं तो एक पैराडाइम शिफ्ट देख रहा हूँ हमारी तरफ से भी और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। उसकी वजह यह है कि जो उनके डेलीगेशन के साथ लोग थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो काफ़ी एंटी पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान के साथ अब वो अपने मरासिम बढ़ाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की मदद चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पैराडाइम शिफ्ट ये है कि हम तालिबान के साथ भी बात कर रहे हैं, हम जो तमाम जो हज़ब इख्तिलाफ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बुरबन में जो हुआ उनके साथ भी बात कर रहे हैं। अशरफ गनी साहब 6-8 महीने पहले वो हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे, आप यहाँ पे आए और मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर की मीटिंग उन्होंने अपनी फरमाइश के ऊपर रखी, वहाँ पे उन्होंने बिजनेस फोरम से भी बात की। अमेरिका वो भी हमसे खुश है, बयान दे रहा है, यूरोपियन यूनियन से हमारे लिए अच्छे बयान आ रहे हैं, नेटो ने अच्छा बयान दिया है। तो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान दुनिया को ये बता रही है कि इस मसले का हल जो भी आपने निकालना है हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। वो जो पहले था ना कि जी वो नेशनल इंटरेस्ट और पता नहीं हमने क्या करना है, हमारे लिए बड़ा वो एक हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत है उसके पीछे बैठने ही बैठना है। पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है, अफगानिस्तान के मामले में सही कार्ड्स खेल रहा है। सर देखिए, वो हमारे कार्ड्स खेलने या ना खेलने का जो है इतनी रेलेवेंस नहीं है। जो मंतक बंदूक की होती है उससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। वहाँ पे एग्रीमेंट होगी, वो तालिबान और अमरीकियों के दरमियान होगी। आज होगी, 6 महीने बाद होगी, साल बाद होगी, ट्रंप के इलेक्शन से पहले होगी। जो लॉजिक है बैटलफील्ड की, महाज़े जंग की, डोमिनेट वो करेगी। बाकी आप सब चीज़ें हैं, अमेरिका वहाँ पे है, उनकी तोपें और जहाज़ वहाँ पे हैं। 16-17 साल से वो तालिबान को क्रश नहीं कर सके। अल्टीमेटली इनका होगा
तालिबान थोड़ी सी अकल दिखाएं तो दूसरों को भी शामिल कर लें, पर जब आपने 17 साल अकेले आप खड़े रहे हैं सुपर पावर के खिलाफ, तो फिर आप समझते हैं कि हुक्मरानी का हक भी हमारे पास। ठीक है, रवैये में तब्दीली वाकई महसूस की जा रही है अफगान रवैये में? एक तो है गैर मामूली पाकिस्तान के अंदर पजीराई हुई, ये जब से सदर बने हैं उनका तीसरा विजिट है। लेकिन जब वो इस्लामाबाद आए हैं, एक अहम डेवलपमेंट काबुल में हुई है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो वहाँ पर पहुँचे, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वो इस्लामाबाद आए और ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान फरीक नहीं है। प्रोफेसर साहब ने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान तो सिर्फ ये चाहता है कि एक ऐसा पुरअमन अफ़गानिस्तान जिसकी वजह से ख़ित्ते के अंदर इस्तेकाम हो। चूँकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो ख़ित्ते में इस्तेकाम नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अशरफ गनी साहब का विज़िट पाकिस्तान को एतमाद में लेने था। ये वो इस्लामाबाद है जिसके बारे में यही अशरफ गनी था जो हर चीज़ का इल्ज़ाम इस्लामाबाद में, बिल आखिर उससे भी इस्लामाबाद की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 20 जुलाई को अमेरिका के विज़िट पे जा रहे हैं और जुलाई के दूसरे हफ्ते में दोहा में इंट्रा अफ़गान डायलॉग होता है। इन सारे मामलात में ये विज़िट इम्पॉर्टेंट है। इस्लामाबाद मैटर कर रहा है, इस्लामाबाद किसी के साथ फरीक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेकाम किसी को मकसूद है तो वो पाकिस्तान को है और पाकिस्तान किसी के साथ इसमें फरीक नहीं है। पाकिस्तान सहूलतकार का रोल अदा कर रहा है। अमेरिका की तरजीह क्या है? देखें, अमेरिकी इलेक्शन से पहले वो अपनी अफवाज वहाँ से निकालना चाहते हैं, ये उनका एक वाज़ेह ऐलान है ट्रंप साहब का। और अमेरिका अगर वहाँ से, देखें मेरा एक खदशा है कि अगर अमेरिका वहाँ पर किसी बंदोबस्त के बगैर गया तो वहाँ पर बड़ी जंगोजदल होगी और इस खित्ते पे उसके असरात आएंगे। लिहाजा ये बंदोबस्त होना चाहिए। और जो लोग बुरबन में आए थे वो छोटे ग्रुप्स हैं और अशरफ गनी साहब को अंडर एस्टिमेट तो खुद अमेरिकन ने किया। तालिबान की अहमियत और हैसियत खुद अमेरिका ने बनाई। 17 साल तक तालिबान ने साबित किया कि वो अमेरिका का तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अयाज साहब की दुरुस्त है कि सोलो परवाज़ उन्हें नहीं करने दी जाएगी। लिहाजा अशरफ गनी मुझे लगता है कि आगे भी सदारती उम्मीदवार हैं। 2 माह बाद तो उन्हें फारग होना था, इतनी पजीराई पाकिस्तान। अच्छा, 19 अगस्त को 100वां यौम आज़ादी भी मना रहे हैं। एक और कब्जे से निजात मुमकिन होगी। 1909 में वो आज़ाद हुए थे और अब 100वां यौम आज़ादी। देखिए एक और जो है इसमें आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा, इसका मतलब एक और चीज़ अहम है वो ये है कि सदारती इंतखाब सितंबर में आ रहा है। जी जी। और उसके लिए ये एक तरह का सदर गनी का एक इलेक्शन कैंपेन भी थी। वजह यह है कि अच्छे खासे रिफ्यूजीज़ यहाँ मौजूद हैं जिनके वोट हैं वहाँ पे। तो यहाँ आके पाकिस्तान से गुडविल का मतलब ये है कि वो ये चाहेंगे कि वो रिफ्यूजीज़ जो हैं जो जाके वोट डालेंगे तो वो कम से कम इनके हक में वोट डालें। और इसलिए कोऑपरेशन की ज़रूरत भी है ताकि जो एंटी एलिमेंट है वो ज़्यादा मूवमेंट बॉर्डर पे ना। और सारे मामले में भारत कहाँ खड़ा है? अब कंक्लूड करें हम। नहीं, देखिए भारत का जो रोल है एक लिहाज से थोड़ा सा रसीड पीछे की तरफ गया है। उसकी वजह यह है कि सारे डायलॉग जो मैंने मुख्तलिफ डायलॉग्स की गुफ्तगू की है उनमें कहीं इंडिया मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान का रोल पीछे गया। हिंदुस्तान अपने इररेलेवेंट नहीं कह सकते क्योंकि हिंदुस्तान को सपोर्ट हासिल है वहाँ का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ के फॉरेन ऑफिस में, प्रेसिडेंट के गिर्द जो एडवाइजर्स हैं उनके अंदर। और उसकी बुनियादी वजह वही है जो मैंने पहले आपसे कही। हमें अपने ये अहम समझना चाहिए कि अफगानिस्तान को इस वक्त जरूरत है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की। इसमें जिस हद तक आप सपोर्ट करेंगे हमें फायदा। वन लाइनर आपका, उसके बाद एंडिंग। इसमें एक चीज आयशा देखें, ये मल्टीलैटरल अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी। इसमें चाइना भी आएगा, इसमें रशिया भी आएगा। तो ये तमाम जो सुपर पावर्स हैं रीजनल भी, वो भी एंगेज होगी। एक कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे ख्याल जब तमाम स्टेक होल्डर्स उसका हिस्सा बनेंगे तो फिर ही अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो सकता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे भी जिस तरह स्टेक होल्डर्स वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि वेरी राइट, ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा एनालिसिस अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के हवाले से क्या क्या एस्पेक्ट्स डिस्कस हो सकते थे, हमने वो किए। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.